ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سن لیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ یہی وہ ایک کتاب ہے جس کو سمجھے بغیر مسلمان اپنی زندگی بہترین اور کامیاب طور پر نہیں گزار سکتا۔ یعنی قرآن کریم، دنیا کی کوئی کتاب مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے، اس آسمانی کتاب کو جو مسلمان سمجھ لیتا ہے وہ اس دنیا سے بامراد جاتا ہے۔ جب تک دنیا میں رہے گا باعزت رہے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو کامیاب و کامران کی حیثیت سے جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی آخری آسمانی کتاب جو اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس کتاب کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور یہی اس کے لیے تو شے آخرت ثابت ہوا۔ اسی کتاب کی ایک آیت مبارکہ ہم نے آج پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ فرمایا گیا دنیا میں بدمعاش لوگ بھی رہتے ہیں، فسادی لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں، اور جہادی لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں۔ فسادی کا مطلب اچھے ماحول کو خراب کرنے والے، اور جہادی کا مطلب خراب ماحول کو اچھا بنانے والے۔ آج کل جہاد کا نام بدنام کیا جا رہا ہے کہ جہادی جھگڑالو ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہادی فساد کا خاتمہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جہادی ہے تو سمجھ لو یہ فساد کا مخالف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک میں واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو فساد کے خاتمے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کرو، کب تک کرو؟
فساد ختم ہونے تک جہاد کرو۔ تو لفظ جہاد باعث اطمینان ہے، لفظ جہاد باعث راحت ہے۔ فساد کی ضد کا نام جہاد ہے۔ تو کچھ فسادی لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں، کچھ جہادی لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کے مقابلے میں جہادیوں کو کھڑا نہیں کرتا، اگر اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو دفع کرنے کے لیے جہادیوں کو اگر کھڑا نہیں کرتا تو کیا ہوتا تھا؟ لفت الارض، کیا ہوتا تھا؟ پوری زمین میں فساد تھا۔ اگر اللہ کا یہ نظام نہیں ہوتا، یہ قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذو فضل، اللہ رب العزت بڑا فضل کرنے والا ہے، علی العالمین، پوری دنیا کے لوگوں پر اللہ فضل کرنے والا ہے، تمام عالموں کے رہنے والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تو جب جب فساد نے سر اٹھایا، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہادیوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ آج 15 اگست ہے، ہندوستانی بچے کو پتہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ جی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ہندوستانی، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ جنگ آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کیا محنتیں مشقتیں کی ہیں، کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کی غلامی سے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مال بھی دیا، اپنی جانیں بھی دی اور بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ ہندوستانی ہر بچے کو جنگ آزادی کے بارے میں معلومات، ہماری بستیوں میں ترنگا لہرایا جاتا ہے، ترنگا لہرا دیا، جنا گنا منا پڑھ لیا، مٹھائی تقسیم کر دی، بات ختم ہو گئی۔ ایسے بات ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں بھی ترنگا لہرایا جائے وہاں ملک کے لیے جن غازیوں نے، جن بہادروں نے اپنی جانیں پیش کی اور اپنی قربانیاں پیش کی،
ان تمام شہیدوں کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی یاد ہونا چاہیے۔ جہاں بھی ترنگا لہرائے وہاں اہل علم حضرات کو چاہیے، تاریخ داں حضرات کو چاہیے، اسکالرز کو چاہیے کہ وہ انگریزوں کے ظلم و بربریت کا ذکر نئی نسلوں کے سامنے کرے اور اس غلامی سے آزاد ہونے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جن قائدین نے قربانیاں پیش کی ہے اور وہ جنگ کے جو حالات ہوئے اور ان افراد نے کیا کیا کیسے کیسے قربان کیا، وہ تفصیلی واقعات نئی نسلوں کے سامنے رکھیں۔ یہ اسکالرز کی ذمہ داری ہے۔ ہم اسکالرز کو دعوت دیتے ہیں جامع مسجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں، ورنہ نئی نسلیں ناواقف رہیں گی۔ بالخصوص مسلم اسکالرز کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ نئی نسلوں کو، بالخصوص مسلم نسلوں کو، ہر دور میں مسلمان جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان کو خاص طور پر کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ رہا، مسلمانیتیں کیسے کیسے اپنی قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی، ورنہ آج یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، مسلمانوں نے اس لڑائی میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جنگ آزادی میں سب سے بڑا لینے والی قوم کا نام مسلم قوم ہے۔ مسلم قوم نے بہت بڑا حصہ لیا ہے جنگ آزادی میں۔ یہ ہماری نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری نسلیں سینہ تان کر اس ملک میں جیے گی، ورنہ ہماری نسلوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اس ملک میں دوسرے نمبر کے شہری ہو، تمہارا نمبر ثانوی درجہ ہے، تمہارا دوسرا آتا ہے، پہلے نمبر پر دوسرے آتے ہیں، تمہارا نمبر دوسرا ہے۔ نہیں، ہماری نسلیں اس بات سے واقف ہو جائیں کہ ہمارے دوسران وطن جس شان و شوکت سے سر اٹھا کر اس ملک میں جینے کا حق رکھتے ہیں، حق مسلمان بھی رکھتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب 15 اگست یوم آزادی جب منایا جاتا ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، تو نسلوں کو مسلم اسکالر سے بتائیں کہ ترنگے کے 3 رنگوں میں ایک رنگ مسلمان، تب کہیں ہمارے بچے اس شان سے جئیں گے، سینہ تان کر جئیں گے۔ اور آج بھی اور آئندہ بھی جب کبھی ملک ہندوستان پر آفت آئے گی تو انشاءاللہ تعالی دیگر اقوام پہلے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر سب سے پیش رہے گا۔ یہ حب اسلام کی دین ہے اور مسلمان رگو ریشے میں حب جی
حضرات گرامی، آج کی ہماری جو ٹاپک ہے اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہم نے لیا ہے، یہ بیان اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ کیا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارا نظام ہے کہ جب کبھی فسادی سر اٹھاتے ہیں تو ہم جہادیوں کو ان کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کی کے ذریعے انہیں کامیاب کرتے ہیں اور ان کا خلا خما کرتے ہیں، کو ناکام کر دیتے ہیں۔ ہاں، اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ، نمرود فسادی تھا، اللہ نے حضرت جہادی بنا کر پیش کر دیا۔ فسادی تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ کو جہادی بنا کر کھڑا کر دیا۔ مکہ فسادی تھے، اللہ رب العزت نے مجاہدین بدر کو جہادی بنا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھتے جائیے آپ، یہودی فسادی تھے، صلاح الدین کو اللہ نے جہادی بنا کر کھڑا کر دیا۔ انگریز فسادی تھے، اللہ نے ہندوستان کے بہادروں کو جہادی بنا کر کھڑا کر دیا۔ آج کی تاریخ میں ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ جب جب فسادی سر اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہادیوں کو پیدا کرتا ہے، وہ جہادی اٹھ کر فسادیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ایک پیغمبر گزرے، ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا۔ حضرت شمویل، ان کے دور میں بھی ایک بادشاہ تھا جو بڑا فسادی تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ وہ لوگوں کا قتل عام کرتا تھا، وہ مظلوموں کو، مجبوروں کو گرفتار کرتا تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ جالوت اس کا نام تھا۔ بنی اسرائیل اس سے بڑے پریشان تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر عرض کیا کہ حضرت، یہ جالوت بادشاہ ہم کو بہت پریشان کر کے رکھا ہے، بڑا فسادی ہے۔ حضرت، آپ کچھ ایسا انتظام کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، کچھ ایسا انتظام ہو جائے آپ کے ذریعے کہ یہ جالوت فسادی کے مقابلے میں کوئی جہادی اللہ کی طرف سے کھڑا ہو جائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، یہ فسادی کے مقابلے میں کسی جہادی کو بھیج۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم اس فسادی کے مقابلے میں ایک طالوت نامی بندے کو کھڑا کرتے ہیں جو جالوت سے مقابلہ کرے گا۔ جی، حضرت شمویل نے بنی اسرائیل کو سنا دیا رب کا پیغام کہ بنی اسرائیل، اللہ نے ایک جہادی کا انتخاب کیا ہے، وہ اس فسادی کا خاتمہ کرے گا، جالوت کا، جو تمہیں قتل کر رہا ہے، تمہیں گرفتار کر رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو تعجب ہوا، طالوت کو اللہ
بادشاہ بنا رہا ہے، طالوت کے سر پر شاہی تاج اللہ رکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو تعجب ہوا کہ ایسے آدمی کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے جو غریب آدمی ہے، جی، جو خاندان قبیلے کے اعتبار سے کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ نہیں، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے طالوت کو بنایا بادشاہ، اس کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں۔ اے پیغمبر، ہمارے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی ثبوت، کوئی دلیل اللہ کے پاس سے اتر جائے کہ واقعی اللہ نے طالوت کو ذمہ دار بنایا ہے اور جالوت کے مقابلے میں طالوت کا انتخاب ہوا ہے۔ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی ایسا ثبوت، ایسی کوئی دلیل آ جائے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت شمویل نے اللہ سے عرض کی، مولا، بندے تیرے اطمینان قلب چاہتے ہیں، کوئی نشانی ان کو دکھا دے۔ اللہ نے کیا نشانی دکھائی؟ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اطمینان کے لیے، حالانکہ پیغمبر کے کہنے پر بنی اسرائیل کو مان لینا چاہیے تھا، پیغمبر کے کہنے پر بنی اسرائیل کو مان لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اے پیغمبر، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر طالوت کے پاس مال نہیں ہے، اگر طالوت کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے پاس بڑا خاندان قبیلہ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ اگر اس کا انتخاب کرتا ہے تو ہم آپ کی بات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ توفیق تو اللہ نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ وہ شمویل کی قوم تھی جس نے پیغمبر کے کہنے کے باوجود دلیل اور ثبوت مانگا۔ یہ امت محمدیہ ہے جو آنکھ بند کر کے اپنے آقا کے پیچھے چلا کرتی ہے۔ اپنے نبی پر اتنا بھروسہ اس امت کو کہ جنگ بدر کا موقع ہے، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، تعداد کم ہے، اور ادھر دشمن کے پاس ہتھیار بھی ہے، دشمن کے پاس تعداد بھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے 313 صحابہ، اس سچویشن میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ 313 نبی سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم ہماری تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہیں کہ نہیں دیکھتے، ہم تو میدان میں کود جاتے ہیں آپ کی صورت دیکھ کر۔ ہمیں اس بات کا بھروسہ ہے کہ ہم ہی جیت کر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تعداد میں کم ہیں پرواہ نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے پرواہ نہیں، بس ایک وجہ ہے جو ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ آپ کا ہمارے درمیان موجود رہنا ہمارے کامیابی کی ضمانت ہے۔ ارے یہ عقیدہ اور ایمان تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ بولے شمویل، ایک ثبوت چاہیے۔ اے اللہ، بنی اسرائیل ثبوت چاہتے ہیں، پروردگار کچھ ثبوت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غیب سے ایک صندوق بھیجا، ایک صندوق بھیجا۔ وہ صندوق غیب سے آیا اور طالوت کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ صندوق کھول کر دیکھا گیا، کیا تھا اس میں؟ پیغمبروں کے تصاویر تھے، اس میں موسیٰ کا عصا تھا،
اس میں ہارون کا امامہ تھا، ہارون کا عصا تھا، پیغمبروں کے تبرکات تھے، آثار مبارک تھے۔ وہ صندوق آ کے طالوت کے سامنے ٹھہر گیا۔ بنی اسرائیل کو یقین آیا کہ واقعی اللہ نے طالوت کا انتخاب کیا ہے۔ اب طالوت کی صدارت میں جالوت سے مقابلہ ہوا، اور طالوت کے فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ظالم بادشاہ جالوت کا قتل ہوا، اور وہ سارے کے سارے کمزور پڑ گئے۔ اللہ نے طالوت کو غلبہ عطا فرمایا۔ دیکھا آپ نے، جب فسادیوں نے سر اٹھایا تو اللہ نے جہادیوں سے کیسا کام لیا۔ ابرہا نے سر اٹھایا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تھا۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو نہیں بلکہ جہادی پرندوں کو بھیجا تھا، جہادی پرندوں کو بھیجا تھا۔ ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے۔ زمین پر ہاتھیوں کی فوج جو کعبے کو ڈھانے جا رہی تھی، فضاؤں میں جہادی پرندوں کی فوج جو اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر اڑتی ہوئی آئیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ سورہ اٹھا کر ترجمہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ جب ہاتھیوں کی فوج پر وہ پرندوں کی فوج آئی اور اپنے پنجوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھوڑیں تو وہ کنکریاں بندوق کی گولیوں کا کام کرتی ہیں، اور فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے، ہاتھیوں کو ہلاک کرتے ہوئے زمین میں دھس جاتی ہے، اور ساری ہاتھیوں کی فوج ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، اور کعبے کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ ارے یہ چھوٹی چھوٹی پرندوں میں اتنی بڑی طاقت کہاں سے آ گئی؟ بڑے بڑے ہاتھیوں کے ہلاکت کا وہ سبب بن گئے، حالانکہ پرندے چھوٹے چھوٹے ہیں ابابیل، ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو ایک کہنے والے عارف نے کہا، اے بندے خدا، آنے والے پرندوں کو نہ دیکھ، بھیجنے والے طاقتور خدا کو دیکھ۔ آنے والے کمزور ہیں لیکن بھیجنے والا خدا تو طاقتور ہے۔ اس نے ایسی طاقت دے کر بھیجا ہے کہ وہ پرندے بڑے بڑے ہاتھیوں کی فوج کو بھسم کر کے رکھ دیے، پورا فنا و برباد کر کے رکھ دیے۔ تو اللہ جب بھیجتا ہے تو ایسی طاقت دے کر بھیجتا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں جب کبھی کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے تو کمزور اپنے آپ کو بے یار و مددگار اور بے سہارا نہ سمجھیں، بلکہ اس بات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ کوئی ہمارا ہو یا نہ ہو، ہم کو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا ہے، اور پروردگار نے جس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ رحمت للعالمین کی حمایت ہمارے ساتھ ہے۔ جنگوں میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دو چیزیں، ایک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقابلہ یہ فزیکلی لڑائی ہے، دعا روحانی ہتھیار ہے۔ مقابلہ مادی ہتھیار سے ہوتا ہے، دعا روحانی ہتھیار ہے۔ جنگ بدر میں 313 نے جو کامیابی حاصل کی، وہاں صرف مادی معاملہ نہیں تھا، روحانی معاملہ بھی تھا۔
جب سرکار نے مشورہ لیا، صحابہ نے اپنے جذبات ظاہر کیے، یا رسول اللہ بالکل لڑیں گے۔ مشورے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بارگاہ رب العزت میں دعا کرنا شروع کر دیا، اور اتنا گریہ و زاری کے ساتھ دعا کی، اتنا رو رو کر دعا کی کہ سرکار کے کندھے مبارک سے سرکار کی کملی گر گئی، اتنا ہچکیوں پر آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کملی مبارک اٹھاتے ہیں، سرکار کے کندھے پر رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس جنگ میں کامیابی کے لیے اتنی دعا ہی کافی ہے۔ سرکار کی دعا ختم ہوتی ہے اور 313 کامیاب ہوتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے 313 کی کامیابی کے پیچھے سرور کائنات کی دعا کا اثر ہے۔ جی حضرات گرامی، ایسی ہی اپنے بازوؤں کی قوت لے کر، ایسے ہی دعاؤں کا ہتھیار لے کر اہل اسلام ہر جنگ کے آگے جیتتے گئے۔ کوئی جنگ میں مسلمان ہارا نہیں، ہر جنگ مسلمان نے جیتا۔ اور اس جیت کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کا ہمت و حوصلہ تھا، اور ان کی دعائیں تھی، دعاؤں کی برکت تھی، اور کیا تھا؟ آثار مبارک کی برکتیں تھی، سرکار کے بارے میں سچے عقیدے کا بھرم تھا۔ یہ ساری چیزیں ملا کر اہل اسلام کو سربلندیاں حاصل ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا، آپ جس جنگ میں جاتے ہیں بس وہ جنگ کامیاب ہو جاتی ہے، آپ کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں، کوئی جنگ آپ نے ہاری نہیں ہے، سیف اللہ کا خطاب آپ کو ملا ہے، اللہ کی تلوار، آپ جس جنگ میں جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہاں اس کا راز یہ ہے کہ میں جب بھی کسی جنگ میں جاتا ہوں یہ تاج پہن کر جاتا ہوں، اور جانتے ہو اس تاج کا کمال کیا ہے؟ اس تاج میں سرکار کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ وہ منہ مبارک کی برکت ہے کہ میں ہر جنگ جیت کر آتا ہوں، کامیاب ہو کر آتا ہوں۔ حضرات گرامی، ان باتوں کی ہمارے اندر ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، سرکار دو عالم کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اور ان کی روحانی امداد کے قائل رہیں، تو پھر دیکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ آپ ہر دور میں سر اٹھا کر جینے والے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اس ہندوستان میں ہم سینہ تان کر جینے کے موقف میں ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین نے آج کی تاریخ میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ جس طرح ہمارے دیگر برادران وطن شان و شوکت سے جینے کے حقدار ہیں، ایسے ہی مسلمان بھی حقدار ہے۔ یہ باتیں اپنے نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے بعد پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، کیونکہ ہمارا آنے والا جمعہ مکے میں اور اس کے بعد والا جمعہ مدینے میں ہونے والا ہے۔ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ سب کے لیے مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار عالم آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور آپ سب کو حج، عمرہ، زیارتیں اور عراق کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ یہاں کچھ بیماروں کے نام آئے ہیں: شیخ سعید، آمنہ بیگم، محمد عمران، عبدان، صوفیہ بیگم، محمد اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور منور بیگم کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔